روایت یہاں پہ مختلف ہے. کچھ نے کہا کہ سب سے پہلے علی اکبر میدان میں گئے ہیں، کچھ نے کہا ہے سب سے آخر میں علی اکبر گئے ہیں. علی ای حال جب علی اکبر کی خدمت میں آئے ہیں، علی اکبر امام حسین کی خدمت میں آئے ہیں، فاستأذن فأذن، امام حسین نے علی اکبر کو اجازت دے دی اور کہا کہ بیٹا اکبر ابھی تمہاری ماں زندہ ہے، خیمے میں جائیں اور اپنی ماں سے اجازت لے لے. علی اکبر ام لیلا کے خیمے میں جاتے ہیں اور گھٹنے پہ سر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیسے اکبر ماں سے منہ کی اجازت لے لے. اللہ اکبر. علی اکبر نے جب کہا کہ اماں میں میدان میں جانا چاہتا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں، جب علی اکبر کے منہ سے مرنے کی بات جناب لیلا نے سنی، نہ جانے جناب لیلا کے دل پہ کیا گزر گیا ہوگا. عزیز و جناب لیلا زارو قطار رونے لگی، جناب لیلا زارو قطار رونے لگی تو اس وقت جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا، اماں اگر آپ اجازت نہ دے بروز حشر دادی زہرا آپ سے یہ سوال کرے، ام لیلا کیا تجھے اکبر میرے حسین سے زیادہ عزیز تھا؟ ام لیلا اگر میری دادی زہرا آپ سے یہ سوال کرے کہ اے ام لیلا کیا میرے حسین سے زیادہ تجھے اکبر عزیز تھا تو کیا آپ جواب دو گی؟ عزیز و اجازت لے لی علی اکبر نے ماں سے بھی، لیکن ایک دفعہ جناب زینب کے خیمے میں جاتے ہیں علی اکبر اجازت لینے کے لیے. اللہ اکبر. جناب زینب نے بھی اجازت دے دی لیکن اکبر خیمے سے نکلے. روایت کے یہ جملے ہیں جیسے ہی اکبر خیمے سے نکلے تو ایسے نکلے جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. اکبر چلنے لگے تو پیچھے سے نحیف آواز آئی، وہ یہ کہ جناب زینب نے کہا بیٹا اکبر ایک منٹ کے لیے رک جا. علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں میں آپ سے اجازت دے کے تو آیا ہوں. تو اس وقت جناب زینب نے کہا بیٹا اکبر اجازت تو آپ نے لے لی ہے لیکن یہ آخری زیارت ہے، پھوپھی اماں کی حسرت ایک ہے، وہ حسرت پوری کرنے دو. وہ حسرت کیا ہے؟ وہ حسرت یہ ہے جب تمہارا یہ جان جیسا چہرہ تھوڑی دیر بعد خاک اور خون میں ملتا ہوگا تو چومنے کے قابل نہیں ہوگا. پھوپھی اماں کو حسرت پوری کرنے دے. اکبر گھوڑے سے جھکے، جناب زینب نے اکبر کا بوسہ لیا. جیسے ہی اکبر پھر چلنے لگے پیچھے سے پھر آواز آئی، اکبر بیٹا تم نے پھوپھی اماں کو ایک موقع دے دیا ہے تو میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بھی حسرت پوری کرنے دے. علی اکبر کی ماں آتی ہے، اکبر کا بوسہ لے لیتی ہے، اکبر کا بوسہ لے لیتی ہے. مہید الاذان والوں نے لکھا تیسری دفعہ اکبر چلنے لگے تو جناب سکینہ نے کہا بھیا اکبر آپ نے پھوپھی اماں اور اماں لیلا کو چومنے کا موقع دے دیا ہے تو مجھے بھی ایک دفعہ موقع دو. جناب سکینہ آتی ہے. جناب سکینہ نے ایک عجب جملہ کہا. جناب سکینہ نے کہا بھیا اکبر پھوپھی اماں کا قد دراز تھا، اماں کا قد دراز تھا لیکن میرا قد چھوٹا ہے. میں آپ کو زلزلہ سے اترنے کی گزارش بھی نہیں کرتی. بھیا اکبر ایک احسان میرے پہ کر دے. وہ احسان یہ ہے اپنا پاؤں رکاب سے نکال دے، سکینہ کو چھوڑ دے.
اللہ کی آپ کی مظلومہ بہن شام تک یاد کرتی رہوں گی کربلا میں میرے اکبر کے قدم چومے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب حسین چلنے لگے وَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرٌ عَارِسٌ، حسین نے اکبر کو سر سے پاؤں تک ایک مایوسانہ نظر سے دیکھا، مایوسانہ نظر سے دیکھا حسین نے اکبر کو۔ جیسے ہی اکبر چلنے لگے حسین بھی اکبر کے پیچھے پیچھے چل رہے۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، بابا ہم نے تو اجازت دے دی تھی نا۔ اس وقت امام حسین نے کہا، بیٹا اکبر، آپ کا اگر کوئی جوان پیدا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا بوڑھا باپ پہ کیا گزر رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر اکبر گھوڑے سے اترے اور امام حسین کے کان میں کچھ کہا۔ امام حسین کے کان میں کچھ کہا، امام حسین کی چیخ بلند ہوئی۔ جناب زینب نے جب حسین کو روتے دیکھا، حسین کے پاس آ کے کہتی ہے، بھیا حسین، اکبر نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ آپ کی چیخیں بلند ہوئی۔ تو اس وقت امام حسین نے کہا، بہن زینب، اکبر نے مجھے یہ کہا تھا، بابا جتنے بھی شہید کربلا میں گرے ہیں سب شہداء کے لاشوں کو آپ نے اٹھایا ہے۔ کبھی آپ کی مدد کے لیے جزا پاس بھی آتے تھے، کبھی میں بھی جاتا تھا، لیکن بابا اب میں اکیلا ہوں۔ جب میں میدان میں گروں آپ میرا لاشا نہیں اٹھا سکیں گے۔ بابا اگر آپ میرا لاشا نہ اٹھا سکے تو بچوں کو بلا لینا۔ بابا اگر آپ میرے لاشے کو نہ اٹھا سکے نا بابا تو آپ بچوں کو بلا لینا چاہیے۔ عزیزوں نے بس ختم کر دیا تھا۔ اکبر کا جہاد بھی آپ نے رو بھی لیا، گریہ بھی کیا۔ جو اکبر پہ رونے آئے ہیں بس ایک جملہ کر لیتا ہوں۔ بہت سالوں کو علی اکبر نے فدنا کیا، جب بھی پڑھا شجاعت حیدر بھی دکھائی جائے۔ دوبارہ پلٹ کے حسین کی بارگاہ میں بھی آئے اور امام حسین سے کہا، بابا پیاس نے آپ کے اکبر کو مار دیا ہے، بابا اگر ممکن ہو تو مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ لیکن حسین نے اکبر سے کہا، بیٹا اکبر، شاید امام حجت کے لیے حسین نے کہا ہو، وَإِلَّا اکبر بھی جانتا ہے۔ امام حسین نے کہا، بیٹا اکبر، اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو، شاید تجھے کوئی تسلی ہو جائے۔ لیکن اکبر نے جب اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھا فوراً نکال دیا، کہا، بابا آپ کو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ دوبارہ علی اکبر میدان میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کچھ بہت سارے یزیدیوں کو، بہت سارے کافروں کو فنار کرنے کے بعد ایک مرنا بن منتظ نامی ملعون کہتا ہے، میں اس کی ماں کو اس کے غم میں رلاؤں گا۔ اللہ اکبر، ایک وقت ایسا آیا اس ملعون نے تلوار سے علی اکبر کے سر میں وار کیا، شاید یہ جان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے یہ چاہا شاید میرے بابا کو میرے لاشے پہ آنے کی تکلیف نہ دوں۔ گھوڑے سے کہا، مجھے خیمہ گاہ لے چلے، لیکن گھوڑے کی آنکھوں میں خون آیا تھا۔ گھوڑا اکبر کو لے کے اشقیاء کے درمیان میں چلا گیا۔ اللہ اکبر، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، یکتاہی کسی نے نیزہ مارا، فقط علی اکبر نے کہا،
جب حسین اکبر کے ناشے کی طرف گئے ہیں، لیکن گئے تو جلدی تھے، لیکن شاید حسین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ حسین بار بار یہی کہتے تھے، بنیا اکبر ادعونی، بیٹا اکبر مجھے آواز دو تاکہ میں آواز کے سہارے تمہارے ناشے تک جا سکوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَوْمٍ